جو تصوف کی اعلیٰ مدارج تھے اور مراتب تھے ان پر فائز کر دیا، ان پہ مقام پر فائز کر دیا. اور پھر جب آخر وقت آیا تو کیا مرتبہ عطا ہوا علم ظاہر اور علم باطن کے اندر. آج تو اگر کوئی بیٹا جاہل بھی ہو تو لوگ اس حضرت شاہ مفتی محمد محمود الورا کی پوری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری. ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر حضرت شاہ محمد رکن الدین الورا کی علمی یادگار رکن الاسلام جامعہ مجددیہ سے فارغ التحصیل علماء خطبہ حفاظ اور قراء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. جمعیت علماء پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر نے حضرت شاہ مفتی محمد محمود الورا کے سالانہ عرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر ان کی اتباع کرنا ضروری ہے. جو اتباع رسول اختیار کرتا ہے وہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. جو جتنا زیادہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرے گا ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا. حضرت شاہ مفتی محمد محمود الورا کی پوری زندگی اتباع رسول میں گزری. آپ علم و عرفان کی بلندی پر پہنچے اور علم ظاہر و باطن دونوں میں کمال حاصل کیا. آپ نے اپنے مرشد گرامی حضرت شاہ رکن الدین الوری سے علم کی گہرائیوں کو سمجھا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا. حضرت شاہ مفتی محمد محمود الورا نہ صرف ایک عظیم عالم تھے بلکہ ایک عارف کامل بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو علم و عمل اور روحانیت کے عظیم اصولوں کے مطابق گزارا. انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ محمد رکن الدین الورا کی علمی یادگار رکن الاسلام جامعہ مجددیہ سے فارغ التحصیل علماء خطبہ حفاظ اور قراء دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. جامعہ ازہر مصر کی شاخ کراچی میں علم کی چراغ روشن کر رہی ہیں. اسی طرح پنجاب محمود آباد میں جامعہ زبیر بن محمود علم کے متلاشوں کی پیاس بجھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ ایک وقت میں علم و عرفان کا مرکز تھا جہاں سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے جاہل پیروں کی وجہ سے سندھ کی گدیوں کی حالت اب ویران ہو چکی ہے. انہوں نے سندھ کی گدیوں کے احیاء اور ان کے حقیقی مقصد کے احیاء کی طرف توجہ دلائی تاکہ یہاں سے علم و عرفان کی اصل پیغام پھر سے دنیا تک پہنچ سکے. انہوں نے کراچی میں گل پلازہ میں لگنے والی آگ کے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سانحے میں جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنے والے افراد کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دکانداروں اور متاثرہ افراد کی فریاد سنیں اور ان کے نقصانات کا فوری ازالہ کریں. حضور سے بڑی کائنات کی توہین کر الحمدللہ مقابلے میں آئے، اس کا مقابلہ کیا الحمدللہ. ہماری جمعیت علماء پاکستان کا تو منشور ہی یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت. اسی طرح جب بھی دیکھا ہم نے کہ کوئی صحابہ کی توہین کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی توہین کر رہا ہے، حتیٰ کہ اولیاء کی توہین کر بلایا. کبھی جناب ہم نے کیا نام ہے بڑے بڑے مناظر ہمارے اہل سنت گزرے ہیں، ان کو ہم نے بلایا، ان کو بلا کر الحمدللہ یہاں 10 مہینے رکھوایا الحمدللہ. اس آستانے سے الحمدللہ حضرت کے صاحب مدار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، مسلک کے حق کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لوگ کے عقیدے بھی درست ہو رہے ہیں، لوگ کے اعمال بھی درست ہو رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اب ظاہر بات ہے ہمیں جیسا کہ بتا رہے تھے ہمارے عزیر میاں کہ کتنا بڑا قافلہ لے کر یہ اس وقت مشائخ کا گئے ہیں کیا نام ہے مصر کے اندر. اور مصر کے جو علماء تھے وہ خوش ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو نہیں، اتنے بڑے بڑے پیرانے کرام کو آپ لے کر آئے. پیرانے کرام والے تو خوش ہوئے کہ صاحب آپ نے ہمیں واقعی بڑا علمی جوہر پاروں سے ہمیں آپ نے روشناس کرایا یہاں لے جا کر. تو ظاہر بات ہے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کراچی کے اندر. آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، یہاں کام ہو رہا ہے. فائز میں آپ بیٹھے رہیے ماشاءاللہ جو ہمارے کیا نام ہے وہاں پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ تمام کام بغیر فنڈ کے تو نہیں ہوتا. آپ بتا کام کیا کریں. جس طرح آپ لوگ ہمارے وہاں ساتھیوں کو اس میں بڑا شوق ہوتا ہے کہ صاحب اس میں کوئی لنگر کھلا دیں، بہت بڑا یہ بھی آج کا لنگر ہے. ظاہر باتیں کرتے ہیں 1000 لوگ کھانا کھا کے جائیں گے. جن لوگوں نے اس لنگر میں حصہ لیا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اپنی شفاعت اور بخشش کا سامان کیا دیا.